صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام اعظم علیہ رحمہ، آپ کے ایک عظیم شاگرد حضرت امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے. آپ عالم دین بھی ہیں، عالم ظاہر، عالم باطن، فقیہ بھی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فقہ حنفی میں آپ نے کمال حاصل کیا، سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ سے فقہ حنفی کی تکمیل کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تینوں جو فقہی مذاہب ہیں ان کے بھی آپ امام بھی ٹھہرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی آپ نے کام کیا. علم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو علم جو ہے اگرچہ یہ لفظ تو 3 حروف پر مشتمل ہے، عین لام میم، لیکن اس کی وسعت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو علم میں ساری کائنات کی تمام علوم شامل ہیں. اس میں قرآن و سنت کے علوم بھی شامل ہیں، اس میں فقہی علوم بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ آج جن علوم کو ہم جدید علوم کہتے ہیں، ماڈرن سٹڈیز ہیں، ان تمام چیزوں کے علوم بھی شامل ہیں. اور علم ہی کو سائنس بھی کہا جاتا ہے، سائنٹیشیا بھی. مختلف زبانوں میں علم کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. علم کی وسعت بہت زیادہ ہے، اور یہ علم ہی ہے جو انسان کے لیے باعث شرف ہے. اشرف المخلوقات بنایا گیا انسان کو، اور وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم بھی عطا فرمایا. اور پھر تمام ادیان، اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، نشر و اشاعت کرتے رہے، لیکن خاص طور پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ نے دین اسلام کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچا دیا. اور وہ آیات بینات ایک موقع پر نہیں، کئی مقامات پر موجود ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی دین اسلام کی تائید بھی فرما رہا ہے، دین اسلام کو پسندیدگی سے بھی نواز رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام هو الذی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ ساری آیات بینات یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے. اور فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے دین اسلام ہی کو پسند فرما لیا. تو یوں تمام انسانیت کے لیے پسندیدہ دین بھی دین اسلام ہی ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین بھی دین اسلام ہی ہے. اور دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ بھی علم ہی پر ہے. اگر وحی جو اللہ کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوتی رہی، اور جو آخری وحی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس وحی کی ابتدائی آیات بینات کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی علم ہی کی جانب ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، وہ علم ہی کی تاکید کر رہی ہیں، وہ پڑھنے پر زور دے رہی ہے. پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جو ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قلم کے ذریعے سے پڑھنا لکھنا سکھایا. اور پھر فرمایا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا، وہ علوم عطا فرما دیے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ علوم کون کون سے ہیں. اگرچہ قرآن کریم
کا ترجمہ، تفسیر، اصول تفسیر، اسی طرح احادیث مبارکہ، ترجمہ، تشریح، توضیح، اصول حدیث، پھر فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت، فلسفہ، کتنے علوم ہیں، حیت، الجبرہ، ہندسہ، علم جعفر، علم الاعداد، صرف، نحو، اتنے علوم ہیں، یہ سبھی کے سبھی قرآن مجید فرقان حمید ہی سے اخذ کردہ ہیں۔ حتیٰ کہ آپ اس چیز پر بھی غور کر لیجئے کہ آج ہم جنہیں جدید علوم کہتے ہیں یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی سے اخذ کردہ ہیں۔ ان علوم کو بھی اسلام اور مسلمانوں نے ہی پروان چڑھایا ہے، چاہے اس میں آپ سائنٹیفک علوم لے لیجئے، بیالوجی لے لیجئے، زوالوجی لے لیجئے، باٹنی لے لیجئے، کیمسٹری لے لیجئے، فزکس کی بات کر لیجئے، میتھمیٹکس کی بات کر لیجئے، آسٹرولوجی کی، آسٹرونومی کی بات کر لیجئے۔ ان سبھی علوم کی جو مبادیات ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ قرآن و سنت میں آج بھی موجود ہیں۔ اور ایسے سائنٹیفک راز جو سائنسدان جو ہیں، سائنٹسٹ جو ہیں، وہ آج ان تک رسائی حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ نے وہ راز آج سے 14 صدیاں پہلے آشکار کر دیے تھے، جس میں ایک وہ راز بھی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ دو ایسے بھی سمندر بہتے ہیں، دو ایسے بھی پانی کے ذخیرے جاری ہیں کہ جو مرج البحرین یلتقیان، بظاہر آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، لا یبغیان، وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے، اکٹھے جاری ہیں اور اکٹھے مل بھی رہے ہیں، لیکن وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہو رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا، برزخ رکھ دی ہے۔ تو وہ آج وہ سمندر سائنسدانوں نے دریافت کیا، اور وہ دو سمندر ہیں، ایک کا پانی جو ہے وہ تقریباً سفید ہے، دوسرے کا پانی تھوڑا سا گدلا کہہ لیں یا تھوڑا سا سبزی مائل ہے، اور دونوں سمندر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ان کا پانی آپس میں مکس اپ نہیں ہوتا۔ یہ ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اسی طرح سمندر میں جب کشتیاں اور بحری جہاز چلتے ہیں، اور پھر جب بادل آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک تاریکی اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا۔ اس کیفیت کو سائنسدانوں نے پڑھا، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا، تو پھر انہوں نے غور کیا کہ واقعتاً ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے بھی سائنسدان کہ جنہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے ان سائنسی رازوں کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ علم کی اہمیت ہے، اور بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ علم جو ہے حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اور پہچان عطا کرتا ہے۔ جس کو علم کہتے ہیں، وہ علم اگر انسان حاصل کر لے اور صرف اس نیت سے حاصل کرے کہ میں اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کروں گا، میں تہذیب نفس کروں گا، اپنے آپ میں بہتری پیدا کروں گا، نہ صرف مسلمان بلکہ ایک انسان اگر اس حوالے سے علم کی دریافت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے کہ سچ سے اور حق سے آگاہی حاصل کروں گا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے علم کے ذریعے سے سچ اور حق کی آگاہی عطا فرما دیتا ہے، اپنی معرفت اور پہچان عطا فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل میں اسلام کی محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ علم ہے۔ اور وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ بھی ہمارے سامنے موجود۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ فرشتے بہت عظمت والی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی تسبیح میں محو رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، کبھی ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، صرف اس علم کے ناطے سے بنایا، یہ فضیلت، یہ بزرگی بخشی، اور اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا۔ فرشتوں کو نائب اور خلیفہ نہیں بنایا، انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ کیونکہ اس کو انسان کو علم سے نوازا، علم کے شرف سے نوازا۔ تو یہ وہ شرف ہے کہ اگر آج کا مسلمان، حتیٰ کہ آج کا ایک انسان حقیقت میں اس شرف کو حاصل کرے اور سچ اور حق کی آگاہی کے لیے حاصل کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالی آج بھی تمام انسانیت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے
علم و عرفان کے دروازے کھول سکتا ہے۔ علماء کی شان کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بے شک جو علم رکھنے والے ہیں وہی حقیقت میں مجھ سے ڈرنے والے ہیں، وہی حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو عالم ہیں انہیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کی عظمت اور شان کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کی ہیبت اور جلال کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کی کما حقہ معرفت رکھتے ہیں، عام لوگوں سے بڑھ کر وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کیا ہیں۔ اللہ غفار ہے تو کیسے غفار ہے، قہار ہے تو کیسے قہار ہے، جبار ہے تو کیسے وہ جبار ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جو علماء کے پاس ہے، اور جب علماء اللہ سبحانہ وتعالی کی ان صفات کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیبت اور جلال سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی جہاں وہ صفت غفاری پر، رحیمی اور رحمانی پر یقین رکھتے ہوئے امید لگا کے رکھتے ہیں، وہیں انہیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، متکبر بھی ہے، تو پھر وہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے بھی ہیں۔ یعنی الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اس کا وہ پیکر بن جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایمان میں نہ صرف امید پر قائم نہیں رہنا کہ بس اعمال نہ کیے جائیں اور یہ امید رکھی جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا دوسری طرف صرف خوف ہی کی بنیاد پر اپنی زندگی نہیں گزارنی کہ ڈرتے رہے انسان، اللہ سے امید ہی نہ رکھے اور بس ڈر کر ہر عبادت کرے، جہنم کے ڈر سے کرے، نہیں، بلکہ عبادت اللہ کی محبت میں کرے اور اللہ کے ساتھ اللہ سے امید بھی رکھے، تو پھر اور خوف بھی رکھے کہ اگر میں کوئی لغزش کروں گا تو پھر اس کی سزا بھی ہے۔ تو پھر جب یہ معاملہ ہوگا پھر ایک بندہ مومن جو ہے وہ کامل پیکر بنے گا، اور یہ علماء کما حقہ جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے، اسی لیے وہ کما حقہ ڈرنے والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور پھر علماء کی عظمت اور شان، اور خصوصاً علماء حق، آج ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ علماء حق کون ہیں۔ علماء حق وہ ہیں جو ہمیشہ حق بات کرتے ہیں، وہ کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیتے، جو قرآن و سنت اور دین اسلام کے مطابق حق ہے، چاہے وہ ناگوار بھی گزرے، وہ حق بات کرتے ہیں۔ ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق کہ زباں ہو دل کی رفیق، یعنی جب بھی جس بھی فورم پر وہ بات کر رہے ہوں وہ کبھی بھی کوئی مصلحت آڑے نہیں آنے دیتے، جو ان کی دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ یہ مرد قلندر ہیں، یہ علماء حق ہیں، یہ علماء ربانیین ہیں۔ کونوا ربانیین، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا گیا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم ربانی بن جاؤ۔ تو وہ ربانی کون ہیں؟ سب سے بڑھ کر اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، نبی محتشم، پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، علماء فقہا، یہی تو ربانیین ہیں۔ بہرحال علماء حق وہ ہر دور میں مصیبتیں سہتے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے حق سے منہ نہیں موڑا، ہمہ وقت حق ہی کا پرچم بلند کیے رکھا، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان تک بھی قربان کر دی۔ یہ علماء حق ہیں، اور وہ علماء، ان کی زندگی کا مقصد و محور کبھی نہ دنیا ہوتی ہے، نہ دنیا کی شان و شوکت، نہ دنیاوی مال و دولت، نہ کوئی منصب اور جاہ، نہ کوئی عہدہ، بلکہ وہ اگر چٹائیوں پر بھی بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کے دین کا کلمہ جو ہے وہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ جابر سلطان کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو وہاں پر بھی وہ کلمہ حق ہی بلند کر رہے ہوتے ہیں، جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جابر، غاصب، ظلم کرنے والے بادشاہ، حکمران کے سامنے حق بات کرنا ہے۔ تو یوں یہ علماء حق ہیں، انہی میں حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ آپ کی
ذات بابرکات بھی شامل ہے۔ آپ عظیم علماء حق میں سے، فقہاء میں سے ایک عظیم ہستی ہیں اور فقیہ۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، اسے ایمان کا وہ نور، وہ حلاوت، وہ روشنی، وہ چاشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے فقیہ کے لیے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے خیر کا، بھلائی کا، بہتری کا معاملہ فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ فقیہ ہیں، یہ فقیہ کی عظمت اور شان ہے قرآن و سنت کے حوالے سے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کے ساتھ بھلائی چاہی اس کو فقیہ بنا دیا، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دی، اسے دین اسلام کے ساتھ پیوستہ کر دیا، وہ دین اسلام کا عالم بن گیا، وہ فقہی معاملات کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا فقیہ بن گیا۔ اور ان فقہائے امت میں سے اگرچہ 4 فقہا وہ ہیں کہ جن کی تمام مسلمان جو ہیں وہ پیروی کرتے ہیں، سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ۔ لیکن ان کے علاوہ ان کے شاگردوں میں اور ان کے اساتذہ میں بھی فقہا شامل ہیں، جیسے آج کی عظیم ہستی، یہ بھی بہت بڑے فقیہ ہیں، سیدنا حضرت امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ۔ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں، آپ کی عظمتوں اور شانوں کے مختلف حوالے جو ہیں مختصراً عرض کیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا مقام و مرتبہ اور فقہی خدمات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے عالم دین، فقیہ، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ عرض کیا۔ آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی لوگ، اربوں خربوں لوگ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بے نام و نشان رہے اور بس یوں ہی چلے گئے، ان کے تذکرے بھی موجود نہیں۔ لیکن وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر گزاریں، اللہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر گزاریں، دین اسلام کے لیے جد و جہد کی، محنت کی، کام کیا، آج ان کے نام بھی روشن اور تابندہ ہیں، چمک رہے ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ بھی شامل ہیں۔ آپ کا جب ہم خاندانی پس منظر اور ولادت باسعادت کی بات کرتے ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، آپ کے والد گرامی ان کا اسم گرامی حسن ہے، شیبانی آپ کے القابات میں، اور اسی طرح کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے اور زیادہ درست بات یہی ہے کہ 131 ہجری کے اواخر میں، یعنی آخری دنوں میں، یا 132 ہجری کے اوائل، شروع کے دنوں میں، شروع کے مہینوں میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور عراق کے شہر واسط میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، یہ زندگی کا ایک حصہ جو ہے یہ کوفہ میں گزارا، کہ جو اس وقت قرآن و سنت کا، حدیث مبارکہ کا، حتیٰ کہ فقہ کا، علم کا، عرفان کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اور پھر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، خصوصاً 2 بڑے شاگردوں کا نام لیا جاتا ہے، امام ابو یوسف اور دوسرے آپ امام محمد۔ تو یوں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے اور بحر ذخار سے اور بحر بے کنار سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اور پھر آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نہ صرف فقہ حنفی کے امام ہیں، بلکہ اہل سنت کے جو دیگر فقہی مذاہب ہیں ان میں کے بھی آپ امام ٹھہرتے ہیں، ان کے اساتذہ میں شامل ہیں، یعنی فقہ شافعی ہو،
فقہ حنبلی ہو یا فقہ مالکی ہو۔ اسی طرح آپ کے ابتدائی علوم اور تعلیم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی علوم جو ہیں پڑھنا لکھنا سیکھنے کے بعد امام محمد علیہ الرحمہ نے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ حفظ کیا، یعنی اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور ان کو یاد کیا۔ پھر عربی زبان و ادب کے اسباق جو ہیں ان میں آپ کو شرکت کا شوق ہوا، تو چونکہ کوفہ اس وقت حرمین شریفین میں ملت اسلامیہ میں ایک بہت بڑا علم کا مرکز تھا، تو اس وجہ سے آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور کوفہ تشریف لے آئے۔ کوفہ میں پہنچ کر آپ نے یہاں کی مساجد جو کہ تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، لغت، مختلف اسلامی اور عصری علوم کے حوالے سے مشہور تھیں، مساجد میں علوم کے دروس جاری تھے، علم کی بہاریں جاری تھیں، تو یہاں پر آپ تشریف لائے اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اسی وجہ سے کوفہ کو مدینۃ العلم بھی قرار دیا تھا، کیونکہ اور یہ کوفہ کی نسبت جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس طرح کے مختلف صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے دین اسلام کا پیغام، قرآن و سنت کا پیغام جو ہے وہ یہاں تک پھیلایا، اور پھر یہ کوفہ ایک علمی مرکز بن گیا۔ اس حوالے سے جب باب مدینۃ العلم یہاں تشریف لائے تو اس کو مدینۃ العلم بنا دیا کہ وہ علم کا شہر کا دروازہ ہیں، اور علم کا شہر جو ہے وہ اس سے وہ نسبت رکھتے ہیں، تو یہ مدینۃ العلم اس حوالے سے بنا کہ باب مدینۃ العلم نے مدینۃ العلم کے جو فیضان تھے، جو علوم کے دریا تھے، وہ یہاں پر جاری کر دیے۔ اسی طرح سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ، ان کے والد جو ہیں ان کا گھر اس وقت ساز و سامان اور مال و دولت سے بھرا ہوا تھا، یعنی انہیں دنیاوی حوالے سے کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں تھی، تو اس مال و دولت نے آپ کو بے مقصد زندگی گزارنے کی بجائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس وافر مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو، پراپرٹیز ہوں، تو پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو عیاشیوں پر بعض اوقات لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس اسی سے ہماری تو 7 نسلیں جو ہیں وہ بھی یہی کھا لیں گی، ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن محمد بن حسن شیبانی امام علیہ الرحمہ، آپ کے جب ہم تذکار پاک پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس مال و دولت پر بھروسہ نہیں کیا، اس پر تکیہ نہیں کیا، بلکہ آپ علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے، یہ مال و دولت، روپیہ پیسہ یہ چرایا جا سکتا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے، لیکن علم کی دولت جتنی آپ حاصل کرتے جائیں، جتنا دوسروں کو دیتے جائیں، یہ بڑھتا ہے، علم کی دولت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو بس آپ نے تعلیم و تربیت اور تالیف و تدوین کے لیے پھر اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے تمام علوم سیکھے، خصوصاً فقہ میں مکمل مہارت حاصل کی، اور فقہی علوم اور فقہی مسائل کا استنباط کیسے کرنا ہے، قرآن و سنت سے مسائل کیسے نکالنے ہیں، کیسے اخذ کرنے ہیں، یہ سارے علوم سیکھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ خود اپنے وقت کے ایک بہت بڑے امام ٹھہرے۔ اسی طرح آپ کے اگر سیرت کو دیکھا جائے، کردار کو دیکھا جائے، اخلاق اور عادات کو دیکھا جائے، تو امام محمد علیہ الرحمہ صاحب ذوق بھی تھے اور صاحب فہم و فراست بھی تھے، صاحب زبان و ادب اور لغت کے بھی ماہر تھے، اسی طرح جسمانی حوالے سے بہت صحت مند، بہت خوبصورت تھے، ذہنی حوالے سے غیر معمولی قوت حافظہ اور صلاحیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ تمام صفات حمیدہ، اچھی صفات آپ کے اندر موجود تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ آپ کو دولت سے بھی، مال و دولت سے نوازا، حسن سیرت اور صورت سے نوازا، تو آپ کی جانب جو بھی دیکھتا وہ آپ کی طرف اٹریکشن کرتا، مائل ہو جاتا، آپ کی طرف کھینچ آتا، حتیٰ کہ غیر مسلم انہوں نے جب آپ کے بارے میں سنا تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ، اور آپ کے بھی دور میں کہ جنہوں نے آپ کے دیکھا کہ یہ چھوٹے محمد علیہ الرحمہ، امام محمد بن حسن شیبانی، یہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے علم والے ہیں، تو پھر بڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ امت میں سے علماء حق کا یہ خاصہ، یہ عظمت، یہ شان۔ اسی طرح علمی مقام و مرتبہ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور کہ آپ نے پوری زندگی علوم حاصل کرنے میں اور انہی علوم کو پڑھانے میں گزار دی، انہی علوم کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں گزار دی۔ اور پھر آپ صرف علم فقہ کے امام نہیں ہیں، بلکہ علم تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، لغت، ادب، بلاغت، ان تمام علوم کے بھی آپ امام ٹھہرتے ہیں۔ تو یوں آپ نے تمام علوم سیکھے، آگے پہنچائے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ، ان کا آپ کے بارے میں قول کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد جیسا ذوق لطیف رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ ان جیسا کوئی فصیح و بلیغ بھی میں نے نہیں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھا اور میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن حکیم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی اتنی بلاغت کے ساتھ، اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مسئلے کے بارے میں جب بھی کسی سے دریافت کیا تو اس نے جواب میں امام محمد علیہ الرحمہ کا حوالہ مجھے ضرور دیا۔ یعنی جب سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، یہ مختلف فقہاء علماء سے رجوع کرتے، تو جب ان سے رجوع کرتے اور وہ جو جواب دیتے، اس جواب میں سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ کا ریفرنس ضرور شامل ہوتا کہ انہوں نے یوں فرمایا ہے، انہوں نے قرآن و حدیث سے یہ مسائل یوں اخذ کیے ہیں، ان کا استنباط یوں کیا ہے۔ یہ امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ کی عظمت اور شان اور علمی مقام و مرتبہ کہ امام شافعی علیہ الرحمہ جیسے بڑے امام جو فقہ شافعی کے امام ہیں اور جن کے پیروکار پوری دنیا میں کروڑوں میں آج بھی موجود ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے ہر معاملے میں استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح فقہ کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں، فقہی علوم جب انہوں نے سیکھے تو پھر ان کا فیضان آگے کیسے پہنچایا، وہ شرعی مسائل اور فقہی مسائل کیسے اخذ کیے، اور ان کے بارے میں آپ نے کون کون سی کتب لکھیں، تالیف کی۔ امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ بلا شبہ فقہ کے امام بھی ہیں اور صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہیں، کئی کتب بھی لکھی ہیں آپ نے، اور ایسے عظیم فقیہ ہیں کہ آپ نے 1 لاکھ سے زائد فقہی مسائل کا استنباط کیا ہے۔ جو ہمیں روزمرہ زندگی میں شرعی مسائل پیش آتے ہیں، فقہی مسائل پیش آتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے، نکاح، طلاق، تجارت کے حوالے سے، ہر قسم کے معاملات زندگی میں جو پیش آتے ہیں، 1 لاکھ مسائل یہ انہوں نے اکٹھے کیے، اس کا استنباط کیا۔ یہ فقہاء کا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا کہ فقہاء کرام اگرچہ عابد و زاہد بھی ہوا کرتے تھے، نماز، نوافل، مستحبات، عبادات، ذکر و اذکار کے بھی عامل ہوا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات ان کی زندگیاں ایسے گزرتیں کہ رات میں اگر دوسرے ان کے ساتھی کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں تو یہ رات میں لیٹے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یوں ہی ایک فقیہ ان کا معاملہ کہ دوسرے جو فقیہ ہیں وہ نوافل پوری رات پڑھتے رہے، تو یہ پوری رات لیٹے ہوئے ہیں اور مسائل اخذ کرتے رہے ہیں۔ صبح انہوں نے کہا کہ آپ نے تو رات کو کوئی عبادت بھی نہیں کی، کوئی نوافل نہیں پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں رات کو سویا رہا ہوں؟ نہیں، میں لیٹا ہوا تھا، لیکن میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پر غور کر رہا تھا اور ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل اور یوں ہزاروں مسائل اخذ کر رہا تھا، یعنی ایک رات میں ہزاروں مسائل قرآن و سنت سے اخذ کر لیے، اور پھر وہ ہزاروں مسائل جو ہیں وہ پوری امت مسلمہ کے لیے کام آنے والے مسائل ہیں۔ یعنی صرف اپنے لیے نفل پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے، مستحب عبادت ہے، فائدے کی بات ہے، لیکن وہ اپنے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فقہاء جو ہیں یہ پوری امت مسلمہ کے لیے یوں راتیں جاگ کر گزار رہے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت میں غور کر کے مختلف مسائل اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں، آپ کے بے شمار ماہر علم و فن تلامذہ جو آپ نے چھوڑے، شاگرد آپ کے موجود رہے، اور آپ کی عمر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ فقہی معاملات، فقہی تحقیقات اور فقہی مسائل کو اخذ کرنے میں، استنباط کرنے میں ہی گزرا، اجتہاد کرنے میں گزرا۔ آپ کی کتابوں کی وجہ سے ہی فقہ حنفی پوری دنیا میں پھیلی، اور امام محمد علیہ الرحمہ ہی کے وجہ سے
فقہ حنفی جو ہے اس کا پھیلاؤ ہوا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے خاص شاگردوں میں سے آپ ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کو پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ آپ کی تصانیف کثیر ہیں، لیکن ان میں سے 6 ایسی تصانیف ہیں جو بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جنہیں ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے المبسوط۔ اس کتاب میں سینکڑوں مسائل کے حوالے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے فتاوی جات ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں وہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں جو شیخین کے درمیان اختلافی ہیں۔ اسی طرح الجامع الصغیر ہے، یہ مختصر ہے لیکن جامع کتاب ہے۔ اس میں کل 532 مسائل درج ہیں، جن میں سے 170 مسائل ایسے ہیں جن میں امام محمد علیہ رحمہ نے اپنے فقہی اور اجتہادی ذوق کے مطابق الگ رائے قائم کی ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو آپ کو سمجھ آیا اس اجتہاد کے مطابق 170 مسائل علیحدہ بھی آپ نے ذکر کر دی ہیں۔ اور یوں بعض اوقات لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ فقہی معاملات میں ایک امام جو ہیں وہ اپنی ہی رائے کو مقدم کرتے نہیں۔ تمام ائمہ کی آپ اقوال پڑھ لیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف اگر ہمارا قول ہو تو اسے چھوڑ دو، یعنی ان کے اقوال جو ہیں وہ قرآن و سنت ہی کے مطابق ہوتے ہیں، اجتہاد اور قیاس قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، کبھی خلاف نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ ان کے شاگرد، سب سے بڑی مثال امام محمد، یہ امام ابو اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں میں نے اجتہاد اور اپنی ایک رائے دیکھی میں نے ان کو بیان کر دیا۔ تو یوں تیسری ان کی کتاب جو ہے وہ الجامع الکبیر ہے۔ یہ بہت اہم ترین کتاب ہے اور دقیق ترین کتاب ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اور علم فقہ کے اہم مسائل کا یہ بہت بڑا مجموعہ ہے۔ علم فقہ میں اس جیسی کوئی اور کتاب ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح السیر الصغیر ہے کہ اس میں بھی مختلف جو قوانین ہیں ان پر بحث کی گئی، اور خاص طور پر مسلم اور غیر مسلم کے مابین جو باہمی روابط پر قانون ہیں ان کی تاریخ میں سب سے پہلی لکھی جانے والی یہ عظیم شاہکار کتاب ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے آپس میں روابط پر قرآن و سنت اور فقہ کے معاملات کیا ہیں، اس پر اس کتاب میں موجود ہیں، بہت اہم کتاب ہے۔ اسی طرح سیر کبیر ہے، یہ مسلمان ریاست کی خارجہ پالیسی، فورن پالیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں ان کے حوالے سے لکھی گئی انتہائی اہم کتاب ہے۔ دیکھیے یہ علماء، آج ہم سمجھتے اور بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ علماء کو قرآن کے علاوہ پتہ کس چیز کا ہے، تو ناظرین و سامعین، قرآن و سنت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں ہر چیز کا بیان ہے، اور جو ہمارے اسلاف تھے، جو حقیقی علماء تھے، علماء حق تھے، وہ ان چیزوں کو بیان کرتے تھے۔ مسلمانوں اور غیر مسلم جو ان کے درمیان معاملات کیسے طے پائیں، تجارت ہے، دیگر معاملات، ان کا پر کتاب لکھ دی۔ اسی طرح یعنی یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آتی ہے، IR میں آتی ہے بات۔ اسی طرح فارن پالیسی پر آپ نے کتاب لکھ دی۔ تو یہ عظمت، یہ شان قرآن و سنت کے علوم سے آپ کو حاصل ہوئی۔ اسی طرح الزیادات، یہ جو مسائل الجامع الکبیر میں رہ گئے تھے، زیادات کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے اضافی، تو انہیں اس کتاب میں مرتب کیا گیا۔ تو یوں امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ، جب ہم آپ کے تذکار پاک پڑھتے ہیں، آپ کی خدمات دیکھتے ہیں، تو یہ خدمات نہ صرف اس زمانے کے لیے بہت اہم تھیں، بلکہ آج بھی اگر ہم ان کتابوں سے استفادہ کریں تو ہم اپنی زندگیوں میں ہر پہلو میں، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی، عائلی زندگی، ازدواجی زندگی کے پہلو ہیں، ان میں بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے آپس میں جو تعلقات ہیں، جو ہماری فورن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ قرآن و سنت کے حوالے سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک مسلم ریاست کا دستور کیا ہونا چاہیے، مسلم ریاست کو کیسے چلایا جاتا ہے، مسلم ریاست کی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات جو ہیں اور روابط اور تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ تو ان حوالوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو علماء حق جو ہیں حقیقت میں وہ ان سب باتوں کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کا قرآن و سنت کے حوالے سے مکمل علم رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی
علیہ رحمہ کے خوبصورت تذکارے مبارکہ کیے گئے۔ علماء حق کی پہچان آج بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو ان کی سیرت اور کردار کے حوالے سے جو علماء کام کر رہے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ علماء حق ہیں کہ جو کسی بھی بات میں مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیتے، ہر حوالے سے قرآن و سنت ہی کا پرچم بلند کرتے ہیں اور قرآن و سنت ہی کے حوالے سے امت مسلمہ کی یہاں تک رہنمائی کر دیتے ہیں کہ انہیں خارجہ پالیسی بھی بتا دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق اسلامی ممالک کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، انہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ ساری دنیا کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات قرآن و سنت کے مطابق کیسے ہونے چاہیے، تجارت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ عظیم علماء کا کام ہے، یہ علماء حق کا کام ہے۔ بہرحال سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ کی سیرت، کردار، آپ کی حیات مبارکہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم خود بھی علم دین بھی حاصل کریں اور جو علوم قرآن و سنت سے اخذ کردہ ہیں انہیں بھی حاصل کریں، اور صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، مملکت اسلامیہ کے خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر پھر اس علم کو پھیلائیں، اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ جہاں جہاں تک چاہے تحریر کی شکل میں چاہے گفتگو کی شکل میں وہ ہمارا پیغام پہنچے تو سننے والے اس سے قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی حاصل کر سکیں اور امت مسلمہ اس سے فیض یاب ہو سکے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ آپ کی وصال کے بارے میں یہ ہے کہ 189 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اسی دن امام کسائی علیہ رحمہ ان کا بھی وصال ہوا، اور ان دونوں عظیم ہستیوں کے لیے خلیفہ ہارون الرشید نے یہ کہا تھا کہ آج ہم نے دو عظیم ہستیوں کو الرے میں دفن کر دیا، یعنی رے ایک شہر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عظیم ہستیوں کو وہ آج ہم سے وہ جدا ہو گئیں اور انہیں ہم نے زمین کے حوالے کر دیا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سے اخذ کردہ جو علوم ہیں، ان علماء کا جو ورثہ ہے، جو وراثت ہے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا